اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود محمد والے محمد پر ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دیں۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں یا کچھ الفاظ ادا کریں، جیسا کہ آغا نے بہت زیادہ تعریف کر دی جس کے ہم لائق بھی نہیں ہیں ابھی۔ بے شک پیشے سے ایک انجینئر ہیں، اس سے بڑا فخر ہے کہ عزادار حسین ابن علی ہیں۔ تو بڑی نوازش، بڑی مہربانی، دعا گو ہوں اللہ کا، وہ اللہ جو رات کی تاریکی میں سیاہ آسمان میں ستاروں کو روشن کرتا ہے، وہ اللہ کہ جو صحرا کے سقوط کو گفتگو کے سلیقے عطا کرتا ہے، وہ اللہ جو بادشاہوں پر بخت پھول اگا دینے والا ہے، وہ اللہ جو رات میں درخت کی شاخوں پر سوتے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ اللہ جو آسمان کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے طائر کو تھامے رہتا ہے، وہ اللہ جو دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی، جوانی کو کہانی عطا کرتا ہے، وہ اللہ جو محمد اہل بیت محمد کو، محمد اہل بیت محمد کو، محمد اہل بیت محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے، خود کو غرور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کہ جس نے ہمیں عزادار حسین ابن علی بنایا۔ ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی سفر میں، کبھی نہ کبھی گھر میں، کبھی نہ کبھی حضر میں، کبھی نہ کبھی گونج میں مقروض ہے محمد اہل بیت محمد کے احسانات کا۔ تو ہم میں سے جس انسان کے لوح ضمیر تختیہ و دیدہ و دل پر محمد اہل بیت محمد کے احسانات کا ایک بھی نقش موجود ہے، وہ صلوات قرض نہیں بلکہ فرض سمجھ کر ادا کرے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ہیلو، بہرحال مجھے مائک ہاتھ میں پکڑنا پڑ رہا ہے، I don't know ہو پائے گا حق ادا یا نہیں، بس آپ ساتھ دیتے رہیے گا۔ یقین مانے 20 منٹ کے اندر میں وہ باتیں بتا کے جاؤں گا۔ یہاں پہ علماء بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، یہاں شعراء کرام بھی ہیں، یہاں انجمنیں بھی موجود ہیں، یہاں اسکالرز بھی موجود ہیں، ان سب کو سب کچھ معلوم ہے۔ میں بس اپنے چھوٹے بھائیوں اور اپنے ہم عمر نوجوانوں کے لیے یہاں پہ بیان کرنے آؤں۔ تو آغاز کرتا ہوں اپنی نوکری کا، کہ سب سے پہلے تو یہاں بزرگوں کے ساتھ سے میں معافی چاہوں گا کہ کچھ الفاظ میرے غلط ہو گئے تو معاف کریں گے۔ باقی کتابوں میں جو لکھا ہے میں اسی کو یہاں پر پیش کروں گا حوالوں کے ساتھ۔ تو سروں کی بھیڑ میں دیکھو تو ظلم کے آگے، سروں کی بھیڑ میں دیکھو تو ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے، اور ہزاروں سر ہیں، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، اور نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ اور یزیدیت بعد زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ باوازِ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ آقا نے اتنا بہترین نعرہ لگایا، اسی کو بس کنٹینیو۔ یزیدیت تو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اسے تو ڈر حسین کا ہے، اور وہی حسین، وہی حسین۔ مجھ سے کہا گیا کہ مسائل پڑھیے گا، حالانکہ میرا جو مزاج ہے وہ تقریر میں زیادہ کرتا نہیں، لیکن ہاں جو کہ محفلیں ہوتی ہیں یا اور جگہوں پہ جہاں پہ انویٹیشن ہوتا ہے، جسٹ گو دیئر اینڈ پریزنٹ واٹ آئی نوئنگ۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں پر وہی حسین ابن علی، یہ میرا پورا کنٹینٹ ہی مصائب ہے شروع سے آخر تک، اس میں مصائب کو تھوڑا سا ضبط دیں گے، باقی آپ بہتر طریقے سے اس کو سماعت فرمائیں کہ وہی حسین 1384 برس قبل سن 10 محرم سن 61 ہجری بمطابق 13 اکتوبر 680 عیسوی کو میدان کربلا سے آواز استغاثہ بلند کر رہا تھا۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔
اور آج اسی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کروڑوں کا مجمع کربلا کی سرزمین پر خراج عقیدت پیش کرنے پہنچا، اور اس معجزے کو صرف ہم نہیں غیر بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور میڈیا اس کو کور کر رہی ہے۔ اسی مجمع کا ایک نورانی حصہ آج میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اسی کا ایک حصہ آج ہمارے ساتھ، اور وہی حسین جو وقت آخر 53 منٹ کی جنگ میں 500 سے زیادہ لائنوں کو واصل جہنم کر کے اپنے جسم اقدس پر 33 برچے 34 تلوار 1131 تیر کے زخم کھا کر سجدہ شکر ادا کرتے فرما رہا تھا، الہی ما وجد من فقدک ومع الذی فقد من وجدک، اے اللہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ وہ حسین ابن علی جس کی سر و تن کی جب جدائی ہو چکی تو اس کے شہرگے حیات کے نکلتے ہوئے خون کے قطرات سرزمین کربلا پر تحریر کرتے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ وہی حسین کا جب سر و تن میں جدائی ہو چکی نا، ایک لعنتی جس کے اوپر لعنت بھیجی جائے تو کم نہیں، جتنی لعنت، عمر سعد بن ابی وقاص بن زہرہ لعنتی چلا کے کہتا ہے، کون ہے تم میں سے جو حسین ابن علی کے سینے اور پشت کو ایک کر دے؟ مورخین نے ان 10 لعنتیوں کے نام لکھا ہے، پہلے کا نام اسحاق بن حویہ، دوسرا احباش بن مرشد، پھر حاکم بن طفیل سندسی، عمر بن ابی سیداوی، رجا بن منقذ، سلیم بن خیثمہ جوفی، سلیم بن واقد جوفی، سلیم بن الوہاب الجوفی، واقد بن غنیم، حان بن ثابت، عاصد بن حقیم۔ ان لعنتیوں نے بڑھ کر حسین ابن علی کے سینے اور پشت کو ایک کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں سل کر دیا، جسم کو سل کر دیا۔ سل کی کیفیت سنیں کیا ہوتی ہے، اگر آپ ڈکشنری میں لغت میں اگر اس کو دیکھیں، جب ایک حکیم پتھر میں خرل میں امام دستے میں دوا ڈال کر پیستا ہے تو جو پاؤڈر تیار ہوتا ہے اسے سل کہتے ہیں۔ تاریخ روایت میں لوط بن یحییٰ بن مقتل میں ابی مخنف میں لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے جسم کو سل کر دیا گیا۔ سوچنے کا مقام ہے۔ اور پتہ ان جن لوگوں کے میں نے نام لیے اس میں 6 صحابہ کے بیٹے اور پوتے تھے، اور پھر کہتے ہو حسین ابن علی کو شیعوں نے مارا۔ صحابہ کے بیٹے ہیں، جا کے مورخین جو باتوں کو سنیں اس کو جا کے اپنی کتابوں سے میچ کریں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا جب جسم اس طرح سے کربلا کی زمین پہ پڑا رہا، ہائے شام غریبہ، امام حسین کا امتحان ختم، اب زینب سلام اللہ علیہ کا امتحان شروع۔ ہائے خیام چل اٹھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے ایک ایسی عظیم ایک ایسا کام کیا ہے جس نے عزاداری حسین کو اس دنیا کے ہر خطے میں پہنچایا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام سے جو میں روایتیں پڑھوں گا، اگر کوئی مائک پکڑ لیتا تو میں کچھ دکھا سکتا تھا۔ آغا پلیز۔ تو سب سے پہلی بات یہاں پر یہ کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ایسا وقت تھا، گرفتاری کا وقت، کہ جب ساری بیویاں خود آگے بڑھتی تھیں، اپنے ہاتھ آگے بڑھاتی تھیں، اور رحمت للعالمین کا بیٹا اپنی ماں بہنوں پھوپھیوں کو گرفتاری کے زیور پہناتا تھا، یعنی زنجیریں پہناتا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں امام نہ ہوتا تو اس وقت میں مر جاتا۔ امام کے فکریں ہیں، جا کے پڑھیں، اور باتیں جتنی بھی میں پڑھوں گا، اور یہ خدا کی طرف سے رحمت ہے، رحمت پروردگار ہے کہ بارش ہو رہی، بہرحال گرمی تھی، تھوڑا موسم بہتر ہو جائے گا۔ یہ سارے وہ حوالے ہیں جن سے میں نے ریفرنس لیے ہیں۔ کوئی بھی بات ہوگی، کسی کو بھی کوئی کوشچن آئے گا دماغ میں، وہ ڈائریکٹ آ کے مجھ سے پوچھ سکے گا ان حوالوں کے ذریعے سے کہ کس طرح سے کہاں سے میں نے یہ باتیں پڑھ دوں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ذاکرین یہ ضرور پڑھتے ہیں کہ اہل حرم کی گرفتار کیا گیا، پھر ان کو اسیر کر کے کوفہ سے شام لے جایا گیا، لیکن کیسے لے جایا گیا کوئی نہیں پڑھتا، وہی ہم بتانے یہاں آ جائیں۔ جو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں اسے میرا حق ہے کہ میں اسے آپ تک پہنچاؤں۔ ذاکرین نے جو باتیں بتائیں، تحریک میں کچھ ایسے بیان ہوا ہے کہ جناب زینب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے آگے بڑھتی ہیں، اپنی بہنوں کو ناکوں پر سوار کرتی ہیں۔ کربلا کے قیدی کل ملا کے 178 ہیں، لیکن جتنوں کا ذکر ملتا ہے وہ واضح نہیں ہو پاتا کیا ان کا حق ادا ہو پا رہا ہے، ان قیدیوں ان اسیروں کا حق ادا ہو پا رہا ہے۔ میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں اس چیز کو بہت غور سے سنیں گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم نے مل کر اپنی سب سے پہلی بہن جس کا نام صافیہ بنت علی تھا اس کو ناکے پہ سوار کیا، اس کے بعد اپنی دوسری بہن جس کا نام ام کلثوم صغریٰ تھا اس کو سوار کیا، اس کے بعد ام ہانی کو سوار کیا، اس کے بعد ان لوگوں نے رملہ کو سوار کیا، اس کے بعد رقیہ کبریٰ کو۔ رقیہ کبریٰ وہ بیوی ہیں، ذرا سنیے گا ان کے بارے میں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ابراہیم دوسرے کا نام محمد اصغر تھا، اس کو ان دونوں کو مسیب نام کے مقام پر شہید کر دیا گیا۔
اس کے بعد ام القرام ام الحسن، یہ دو امام علی کی بیٹیاں جن کو قیدی بنا کے اسیر بنایا گیا، یعنی ان کو زنجیر میں جکڑا گیا. رقیہ کبریٰ کو جناب زینب نے سوار کیا. اسی طرح میمونہ رملہ کبریٰ، ایک بیٹی جن کا نام ہے عظمیٰ بنت علی، ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا. یہ بیٹی امام علی کی نابینا تھی. ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن آیا، صبح پیاس کی اتنی شدت بڑھ چکی تھی، فجر کی نماز کے وقت یہ بی بی جب کھڑی ہوئی ہے نا تو ان کو فالج کا اثر ہوا. فالج کی وجہ سے وہ اسی زمین پر گر پڑی، اور ان کو پھر کس نے سوار کیا ہے 11 محرم کو؟ جناب زینب سلام علیہا نے ان کو ناکے پہ سوار کیا. اس کے بعد فاطمہ بنت علی، اسی طرح اسماء بنت علی، پھر سکینہ بنت علی، پھر ہمارے نام خدیجہ صغریٰ بنت علی جو کہ تاریخ میں لکھا ہے. اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کے ازواج میں سے ان کے خانوادے سے جن کو قید کیا گیا، اس میں سب سے پہلے ام بشیر، دوسری ام فروہ، تیسرے اس میں خولہ بنت منظور فرازی، اس کے بعد ام سلمہ، ام عبداللہ سلیل اور امین ثاقفہ. ان کی بیٹیوں کے نام پھر فاطمہ بنت حسن، ام الحسین، میمونہ اور خدیجہ. یہ وہ بیٹیاں جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، یعنی ان کو ناکوں پہ سوار کیا گیا. اس طرح امام حسین کے خانوادے سے ان کے ازواج میں ام لیلہ حضرت رباب، حضرت ام اسحاق بنت طلحہ، حضرت خزیہ جناب شہجہاں. ان کی بیٹیوں میں فاطمہ کبریٰ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جو کہ زندان شام ہے. اس بچی کا ہی مسائب مجھے پڑھنا ہے. بس تصور شرط رہے گی، احساس کریں گے. پہلی بات تو مسائب جو ہیں وہ پوری طرح سے کوئی لٹرل ایسی چیز نہیں جسے سنیں اور بس سمجھ میں آ جائے، نہیں، یہ پورا احساس کے بنا پہ میں پڑھوں گا. مجھے نہیں پتا مسائب کیسے پڑھنے، لیکن انشاءاللہ حق ادا ہوگا. حضرت عباس علمدار کی ازواج میں سے لبابہ کبریٰ بنت عبداللہ، زکیہ بنت فضل، زاکیہ بنت عبداللہ ابن عباس، بیٹیوں میں فاطمہ بنت عباس، رقیہ بنت عباس، نفیسہ بنت عباس. کیونکہ وقت بہت کم ہے، لسٹ بہت لمبی، میں نے سب کا نام میں اس لیے بتاؤں گا کیونکہ حق ان کا ادا کرنا ہے اس 40. اس طرح حضرت عقیل علیہ السلام کے خانوادے سے ان کے بیٹیوں میں رملہ، ام لقمان، ام ہانی، اسماء، زینب وسطیٰ. آپ کی پوتیوں میں رقیہ بنت مسلم، حمیدہ بنت مسلم اور عاتقہ بنت مسلم. یہ بچیاں 7 سال، 6 سال اور 4 سال کی تھیں. انہیں گھوڑے سے پامال کیا گیا کربلا میں، اور شمر ذی الجوشن نے جس طرح سے انہیں قتل کیا ہے شاید کوئی ایسے جانور کو بھی نہیں مارتا. میں بتاؤں گا کیسے، کیا درد بھری داستان ہے کربلا. کوئی 1-2 دن یا 2 مہینہ 8 دن کی چیز نہیں ہے، یہ 365 دن اور زندگی کی حیات کے ایک جو لمحے بیتتے ہیں وہ کربلا محسوس کرنے کی چیز ہے. آپ کی پر پوتیوں میں حمیدہ بنت محمد ابن ابو سعید ابن عقیل، حضرت عقیل کی ماں جن کا نام عالیہ نباتیہ تھا، زوجہ مسلم بن عقیل جن کا نام ام عشار تھا، ان کو قیدی بنایا گیا. حضرت جعفر طیاری خانوادے سے ان کی بیٹی جناب زینب اور ریتا. ان کی پوتیوں میں ام کلثوم بنت عبداللہ، زینب بنت علی حولہ اور دیگر صحاب کی عورتوں میں جو قیدی بنائے گئے ان کا نام وہ کون کون سے قبیلے تھے؟ بنو قلدہ، بنو جراحہ، بنو بکر بن وائل، بنو ہاشم، بنو اسد، بنو قلب، بنو غفار. بنو قدا کی عورتیں تھیں، اور بنو ہاشم کے محلے سے جو خواتین تھیں ان کے نام یہ ہیں: لیلہ بنت مسعود، ام سعید، ام مسعود بن عروہ، سیبہ تغلبیہ، ام خدیجہ، امامہ بنت ابو العاص، ام فاطمہ، ام رقیہ. یہ ام فاطمہ وہ ہیں، امامہ بنت ابو العاص وہ ہیں، وہ زینب کی بیٹی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے گود لیا تھا. یہ بھی کربلا موجود تھیں اور ان کو بھی قیدی بنایا گیا. اسی طرح دیلم بنت عمیر، زوجہ حضرت زہر بن قین، قمر مادر وہب کلبی، زوجہ وہب کلبی، ازواج علی و قاسم ابن مظاہر. اسی طرح زوجہ مسلم بن عقیل، مادر عمر بن جنادہ، مادر عبداللہ بن عمیر، زوجہ عبداللہ بن عمیر، ام مشہر علی ابن مشہر کی دادی. نمیرہ قسطیہ کنیز مسلم بن اوسجہ، زوجہ قیس بن مشہر سیدابی، بشرا اسدیہ، ام حبان، ماجد بن حبیز کی ماں ناورہ، زوجہ قعب بن جابر. حضرت زینب کی 30 کنیزوں میں قیدی جنہیں بنایا گیا اس میں سب سے بزرگ تھیں جناب فضہ 71 سال کی عمر، سمانہ جو کہ ایک کنیز تھی امام علی علیہ السلام کی، اسماء کنیز بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، انصاریہ، حلیمہ، قیسہ. یہ تو وہ خواتین ہیں جن کو قیدی بنایا گیا. اور الحمدللہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ لوگ پاز کر کے سنیے گا. سب کے میں نے نام لیے جتنے بھی تاریخ میں شاید جہاں جہاں سے ہو سکتا تھا میں نے اپنے 6 سال لگا دیا ان کو ڈھونڈ نکالنے میں، اور میں نے یہاں پہ پیش کیا. اچھا، اگر مرد حضرات کی بات کریں کہ کون مرد حضرات کی اگر بات کرتے ہیں کہ کنہیں قیدی بنایا گیا تو سب کے ذہن میں ایک نام سب سے پہلے آتا ہے امام سجاد علیہ السلام کا، دوسرا امام محمد باقر علیہ السلام کا. لیکن پتہ ہے کربلا میں کل 18 مرد گرفتار کیے گئے تھے. وہ کون ہیں؟ ان کے نام سن لیجئے. سب سے پہلے حضرت امام زین العابدین جن کی عمر 24 سال، حضرت محمد باقر عمر 3 سال، حضرت عبداللہ بن حسن مصنع ابن امام حسن مجتبیٰ عمر 3.5 سال، محمد عباس، ابو الفضل ابن عباس، حضرت علی علیہ السلام کے 2 نواسے محمد اور سعید جن کی ماں کا نام ام ہانی تھا. یہ دونوں بیٹے شہید کیے گئے. زید بن امام زین العابدین عمر 1 سال، عمرو بن امام حسن عمر 4 سال، محمد بن محمد اکبر بن امام حسن عمر 3 سال، محمد بن جعفر بن امام علی علیہ السلام 6 سال، زید بن حسن اسرم بن امام حسن عمر 5 سال، قاسم بن عبداللہ بن جعفر عمر 5 سال، محمد اصغر بن عقیل عمر 18 سال، حسن مصنع بن امام حسن مجتبیٰ عمر 21 سال.
کہا جاتا ہے یہ کربلا میں موجود نہیں، لیکن اس کے پیچھے کا پس منظر جانیے. پوری 121 کتابوں کے حوالے میں لے کے آیا ہوں. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہوگا دے کین ڈائریکٹلی آسک می کہ حسن مصنع کربلا میں تھے یا نہیں. حسن مصنع کے جسم پر کل 29 زخم لگے تھے. ان کو جب ناقے پہ سوار کیا گیا تو وہ آگے بڑھتے ہیں. ان کے ماموں جن کا نام اسما بن منظور فرازی تھا، انہوں نے عمر سعد لعنتی کو 600 درہم دیا. کہا اس بچے کو حسن مصنع کو دے دو کیونکہ میں اس کا ماموں، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کو چھڑا لیا. پھر لے جا کے مدینے منتقل کیا، اور اس میں پورا جو راستہ سفر اس میں کسی روایت میں حسن مصنع آپ کو نہیں ملتے. اور پھر مورخین لکھتے ہیں کہ وہ تھے ہی نہیں، ایسا نہیں، وہ موجود تھے، انہیں قیدی بنایا گیا. عبداللہ بن رباح انصاری جو غلام امام علی علیہ السلام، مسلم بن رباح جو کہ غلام ہے امام علی علیہ السلام کا، اسی طرح امام زین العابدین کا ایک غلام ہے جس کا نام علی بن عثمان مغربی ہے. یہ سب وہ مرد زیادہ 18 کے میں نے نام بتا دیے جن کو قیدی بنایا گیا. اب کل 48، اب ہمیں نام نہیں گنانے ہیں. اب جو میں بات بتاؤں گا بس روایتوں کو سنیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو چیزیں نئی کچھ سننے کو ملیں گی. جو کہ تقریر کا فارمیٹ ہے، یہ میں کوئی مجلس نہیں پڑھ رہا. سم تھنگ آواز نہیں آ رہی، اوکے. تو اس طرح سے اگر آگے کی اگر ہم بات کریں تو اس کو پکڑے رہیے. اس طرح سے اگر ہم بات کریں آگے کیا ہوا تو کل ملا کے 48 بچے قیدی بنائے گئے، جس میں جناب سکینہ اور امام محمد باقر کو الگ سواری پر، 46 بچوں کو ایک الگ سواری پہ بیٹھایا گیا. ایک پر میں نے بولا ہے، یعنی سارے بچوں کو گٹھر کی شکل میں باندھا گیا ہے، گلا پکڑ پکڑ کے، اور اونٹ پہ لاد دیا گیا ہے. اس طرح سے بچوں کو باندھا. تو پھر 2 لوگوں کو الگ کیوں باندھا گیا وہ آپ کو پتا ہے، آگے میں بیان کروں گا. تاریخی روایت کے مطابق ان قیدیوں کی کل تعداد 178 ملتی، جس میں 68 بچے، مقاتل کی روایت کے مطابق کل 48 بچے ہیں. 11 محرم مطابق 14 اکتوبر 680 عیسوی یعنی شنبہ سیٹرڈے کو 10 بجے سے 1:30 بجے تک ان قیدیوں کو قید کیا گیا ہے. اور 12 محرم مطابق 15 اکتوبر دن شنبہ یعنی سنڈے کو بھور میں صبح 2 سے 4 کے بیچ مسجد حنانہ میں داخل کیا ہے. کربلا سے کوفہ تک کل 8 بچے ناکوں سے گر کر شہید ہوئے. گر جاتے تھے، قافلہ آگے بڑھتا تھا، یزیدی لشکر اچھا بچہ ہے چڑھا دیتے گھوڑا اس پہ، بچہ چیخ کے رہ جاتا تھا، ماں پلٹ کے دیکھ نہیں پاتی تھی، تازیانوں سے مارا جاتا تھا. ایک راستہ پڑتا ہے، وہیں راستہ پڑتا ہے، میں کیسے بتاؤں کہ وہاں القادسیہ سے تھوڑا آگے وہاں پر ہیران ہے، وہاں پہ روک دیا جاتا، قافلہ روک دیا جاتا، کھانا ادھر بنتا، اور کھانا جب بن کے تیار ہوتا تو اس کے رخ جو ہوا کا چلتا تھا ادھر بیٹھا دیتے تھے بچوں کو کہ یہ جب ہوا خوشبو جائے گی کھانے کی تو بچے تڑپیں گے. ظلم کی جو انتہا ہوئی کربلا میں، اس میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے مصائب ہیں جس کو سننا تصور شرط ہے. اب سنتے جائے، یہاں سے مصائب اب شروع ہو گیا. یہ مصائب چلتا رہے گا، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ بس دعائیں کیجئے گا کہ اس جو عزاداری جو یہاں ہو رہی ہے، جو میں فرائض انجام دے سکتا ہوں، خدا اسے قبول کر لے، حسین ابن علی اسے قبول کر لیں، اور ہم سب کی صحت، سلامتی، عزت اور ہم لوگ کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں انہیں پورا کریں. اس توسل میں جو قطرے، یقین مانیے جو قطرے یہ ٹپکیں گے آپ کے، یہ حقیقتاً رمال سیدہ میں جگہ پائیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں کربلا سے کوفہ کے 8 بچے شہید ہوئے. کوفے میں 148 گھنٹے انہیں قیدی بنایا گیا. 17 محرم کو یزید لعنتی کا حکم آیا کہ خاندان رسالت کو جلد از جلد وہاں سے رہا کر دو کیونکہ بغاوت کا ڈر ہے. ظہر کا وقت ہوا، یہی وقت تھا، ظہر کا وقت ہوا. 17 محرم کو قید خانہ کھولا گیا. کل 14 چھوٹے چھوٹے بچوں کی، بیویوں کی لاشیں نکلی قید خانے سے، جس کو امام سجاد علیہ السلام نے دفن کیا. 17 محرم مطابق 20 اکتوبر نگرانی قافلہ جس میں 48 بچے اجتماعی طور پہ باندھے گئے تھے. جناب سکینہ سلام علیہ محمد باقر کو الگ باندھا گیا تھا. میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں، الگ ناکوں پر باندھا گیا. بیبیوں کو سنیے، یہ خاندان رسالت کی بیبیاں ہیں، یہ کوئی نارمل نہیں ہے، کوئی کامن مین نہیں ہے، یہ خاندان رسالت کی بیبیاں ہیں. بتائیں کیسے بیٹھایا گیا؟ کھچروں پر، گدھوں پر بیبیوں کو بیٹھایا گیا. اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں فاطمہ کبریٰ سلام علیہ فرماتی ہیں کہ بیمار کربلا کو ایک بھوکے، لنگڑے، ناتواں اونٹ پر بیٹھایا گیا. بھیا سجاد ایسے بیٹھے تھے کہ ان کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے. اونٹ جب لڑکھڑاتا تھا سید سجاد منہ کے بل گرتے تھے، ان کا چہرہ زرد ہو چکا تھا. یہ قافلہ چلتا ہوا 20 محرم کو القادسیہ مقام پر پہنچتا ہے. وہاں سے ہیران، پھر تکرت، اما، دائر ارواح، سلیطہ ہوتے ہوئے وادی نخلہ پہنچتا ہے. وادی نخلہ وہ مقام جہاں جناتوں نے ماتم کیا ہے، جناتوں کی عورتوں نے ماتم کیا ہے. آواز تو آتی تھی لیکن کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا. پھر اس گریہ اوزاری کو سنتے ہوئے وہاں سے یہ قافلہ جلد از جلد روانہ ہو کے ارمیا، موصل، تالا، فر، جبل سنجار، تکرت ہوتے ہوئے
तुर्की पहुंचा नुसैबिन नाम की एक जगह पर, वहां से आइनुल उर्दा, फिर पहुंचता है दायरे अरबाइन। मैं यहाँ की बात दायरे अरबाइन की मैं बताना चाहूंगा, बस मुख्तसर सा मसाइब, बहुत लंबा नहीं। यहाँ एक गेट लकड़ी का बनाया गया, उस पे इमाम हुसैन का सर लटकाया गया, लोगों को बुलाया गया नुमाइश देखने को। लोग ऐसे नुमाइश नहीं देखते थे, कहते थे ये सर अभी कहीं बोल रहा था, पत्थर उठा के मारते थे, अब क्यों नहीं बोलता। ये मंजर शहजादियां देखती थी, तड़प जाती थी। इसके बाद ये मकाम रहबा कनसरीन रक्का, और रक्का से बैजा नाम के मकाम पर पहुंचा। बैजा वो मकाम है जहां जनाब सकीना सलाम अलैहा नाके से गिर पड़ी थी। यहां का मसाइल मुझे पढ़ना है, इसको आगे अब कंटिन्यू करते हैं। बालैस हलब, हलब वो जगह जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पत्थर पे सर रखा गया और आज भी उससे खून जारी होता है। इसके बाद मारतुल नौमान, शिराज, सैबुर, हमा, कंसीसिया, कसीस, हमस, बालबाग होते हुए वजूह रावी, कोहे जीरून, इश्किलौन, बाबे साद, बाजार हमीदिया लाया गया, दरबार यजीद में लाया गया, फिर बाबे साद के जरिए से कैद खाना शाम में मुंतकिल कर दिया गया। 64 लोग कैद हुए, जिसमें 7 छोटे बच्चे थे। करबला से शाम तक 1 महीना 36 दिन का सफर था। राह में शाम तक 40 बच्चे शहीद हुए हैं, गिर गिर कर नाकों से। करबला से शाम तक 1445 मील का यह सफर 3504 किलोमीटर अहले हरम ने तय किया है, जिसमें रास्ते में आप सब सुनते रहते हैं 136 गांव, 2 पुल, 34 पहाड़ से गुजारा गया, 36 शहरों में ले जाया गया, 3 दरिया के इर्द गिर्द जिसमें रेड सी, मेडिटेरियन सी और असद लेक पड़ता है, 72 बाजारों से गुजारा गया जलील करते हुए, 288 मोड़ और 40 चौराहों से गुजारा गया, 4 दरबार पड़े जिसमें 6 ममालिक जिनके नाम इराक, कुर्दिस्तान, तुर्की, फलस्तीन, लेबनान और सीरिया से इन्हें गुजारा गया। बहुत आराम से नहीं गुजारा गया। बीवियों को ले जाके चौराहे पे खड़ा कर देते थे, एक हुजूम आता था डंडों के साथ, बीवियों को पीट के चला जाता था। कोई खौलता पानी डाल दे और कोई कोयला जलता डाल दे, रवायात आप सुनते, उस पर नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं है और आपके पास गर्मी का भी मौसम है, इसलिए ज़्यादा नहीं रिहाई हुई है। ये काफिला वापस बैजा, सलाहिया, अना, हीद, करबला, कूफा, वेरान, बतनुल रम्मा, उल्फी, हनाके, सीला, मोमिल, मगरियो होते हुए मैदान मदीने में पहुंचता है। ये मदीने का जो सफर अब जो तय हुआ, पहले कितना था 3504, अभी लौटते हुए कितना हुआ 522 किलोमीटर। समझ सकते हैं अजियत की किस मराहिल से गुजारा गया। बशीर बिन जजलम इन कैदियों में से कितने कैद हुए थे 60 से ज्यादा, कितने लौटे हैं 26 या 17, बाकी कहां गए, बाकी कहां गए। ये सवाल तारीख से पूछा जाए तो उन सवालों के जवाब वैसे ही मिलेंगे, बस आपको मकातिल को पढ़ना पड़ेगा। मौलाना मौलवी खुतबा ज़ाकिरीन बहुत मैं उन्हें सलाम करता हूँ, उनसे जब भी वो कुछ पढ़ें तो बराए करम हवालों के साथ उनसे वो चीज़ मांगें, क्योंकि हमने अपने ज़िंदगी का वो एक अरसा उसमें सर्व किया, इन्वेस्ट किया है। तो आई कैन से इट डज़ मैटर कि आपकी अब जिम्मेदारी है बस मजलिस आज़ा में फ़र्श अज़ा पे आकर यहाँ से चले जाना जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी जनाब ज़हरा सलाम अलैहा सवाल तो करेंगी। अब मसाइब जनाब सकीना पढ़ना है, बस यहीं से रफ्ते मसाइब, और फिर उसके बाद आपकी जहमत ख़त्म होती है और मेरी नौकरी जो मैं यहाँ कर, जिसका शरफ खुदा यख्ता ने मुझे बख्शा, वो भी ख़त्म हो जाएगी। याद रखें जनाब सकीना सलाम अलैहा उम्र कितनी साल थी जनाब सकीना की उम्र कितनी थी 4 साल, कुछ रवायत में 5 साल, कुछ गलत सही रवायत में 13 साल तक पहुंचा दी गई है, उसे मत मानिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं दलील 800 से ज्यादा मेरे पास इस चीज की भी है। तो क्या बच्ची की उम्र क्या थी बच्चे 4 साल। ये इमाम हुसैन की वो बच्ची थी जिसके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने सीने पे सुलाते थे, बसरा की खजूरें और किशमिश खिलाते थे और अपने बाबा अली के किस्से सुनाया करते थे, और सुनकर बच्ची सो जाती थी। इस बच्ची का जो नाम है वो सुकैना, और इनको एक लक़ब दिया था घर वालों ने बुलबुले हुसैन, क्योंकि जब बच्ची घर में बोलती थी ना तो ये जैसे बुलबुल बोलती है, चिड़िया बोलती है, उस तरह की सारी जो चहचहाट होती थी, घर काफी ज्यादा खुश होता था इस आवाज को सुन के। नाम रखा बुलबुले हुसैन। मैं बात यहां रुक के कहना चाहूंगा, जब शिम्र ज़िलजौशन खुलियस बही जैसे लानतियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू किया और जब कत्ल करने पे आमादा हुए तो बस एक लफ्ज कहते थे, क्या कहते थे, बुग़्ज़ मिन्नल अबीका, हम तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में तुम्हें मार रहे हैं। अब पता है जब शिम्र ने तमाचे मारे, जनाब सकीना ने पूछा क्यों, तो जवाब क्या दिया,
بغضن من لابیک، تمہارے باپ کے بغض میں تمہیں، یعنی امام حسین اور جناب سکینہ کی جو حالات ہیں، کیفیت ہیں دونوں کی ایک جیسے، وہ بھی باپ کے بغض میں مارے جا رہے ہیں، بچی بھی باپ کے بغض میں ماری جا رہی۔ اب سنتے جائیں، یہاں پر ایک بات میں یہاں پہ روک کے کہوں گا کہ امام سجاد علیہ السلام سے جناب سکینہ نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ظالم مجھ پہ ظلم نہ کریں، بس بھیا ان سے کہہ دیجئے منہ پہ تازیانہ نہ مارا کریں۔ سوج گیا تھا ان کا منہ، سوج گیا تھا۔ اس بچی کی کیفیت سنیں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جب مقام آیا بیضا کا، اونٹ سے نیچے گری، قافلہ آگے چلا گیا۔ جناب سکینہ کیا بیان کریں گے؟ آج کا مصائب ہے مصائب سکینہ بزبان سکینہ۔ سنیں وہ بچی کیا بیان کر رہی ہے، سنیں۔ بچی کہتی ہے بابا عاشور کے وقت جب شب عاشور نہیں، شام غریبہ آئی، میں سو رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ کاش کوئی مجھے اٹھانے نہ آتا، اتنا تھک چکی تھی کہ میں سکون سے سو رہی تھی، تبھی میں نے ان کے آنے کی آواز سنی، کاش کہ وہ میری بالیاں نہ لوٹتے، کاش کہ وہ میری بالیاں نہ لوٹتے، میں خود اتار کے ان کی بیٹیوں کے لیے تحفہ دے دیتی، میں سخی اپنے سخی کی بیٹی ہوں، لیکن انہوں نے جو ظلم کیا بابا، پھٹ گیا ہے، خون بہتا ہے۔ اور وقت جب جناب سکینہ سلام علیہ مقام بیضا پہ گری ہیں، اس کے بعد سے جو انہوں نے مصائب بیان کیے ہیں، بس تصور شرط ہے۔ بھائی چھوٹے بچوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، بھائی سنو، اس چیز کو احساس کرو، تمہاری ایک چھوٹی سی بہن ہوتی 4 سال کی اور تم 24 سال کے سید سجاد ہوتے، تمہیں احساس کیسا تمہیں لگتا، فیل کیسا کرتے؟ تمہاری بہن ماری جا رہی ہے، اس پہ اذیت ہو رہی ہے۔ جب بیضا نام پہ مقام پر جناب سکینہ گرتی ہیں تو جناب سکینہ سلام علیہ اس وقت کا منظر اپنے بابا سے آگے کے سفر میں کیا بیان کر رہی ہے؟ ایک بچی بابا کے سر سے بیان کر رہی ہے، کہہ رہی ہے بابا وقت گزر گیا، میں صحرا میں کھو گئی، قافلہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، ان میں سے ایک مجھے ساتھ لینے آیا تھا، میری خواہش ہے کہ کاش کہ وہ نہ آتا، کاش کہ وہ نہ آتا۔ بچی کو بال سے پکڑ کر ناکے پہ بٹھایا ہے اس ملعون نے۔ بچی کہتی ہے بابا بال سے جب پکڑا گیا ہے بہت تکلیف ہوئی بابا۔ بچی کہتی ہے بابا شام کے لوگ کتنے بد اخلاق تھے، ان کے دل کیا جیسے پتھر ہوں، ان کے ہاتھ اتنے بھاری تھے کہ میرا دل ان کے بچوں کے لیے جلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کیسے پیش آتے ہوں گے، کہ ایک یتیم کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے۔ بچی کہتی ہے اب سنیے 3-4 فکرے محسوس کریے، احساس ہو گیا، انشاءاللہ حق ادا ہوگا۔ بچی کہتی ہے انہوں نے ہمیں اتنا مارا ہے کہ اب مجھے دکھائی دینا بند ہو گیا، آنکھ میں خون جم گیا تھا بچی کے، مجھے اب تک مارا، اور ان لوگوں نے اس حد تک مجھے مارا کہ جب تک میری پیٹھ جھک نہیں گئی تب تک مجھے پیٹا گیا۔ بچی کہتی ہے ان کے ہاتھوں کے نشان جو چہرے پہ میرے پڑے تھے وہ ابھی ٹھیک ہی ہونا شروع ہوئے تھے کہ ان میں سے کسی ایک کی انگوٹھی کا نشان میرے گال پہ رہ گیا ہے۔ بچی کیا کیا بتا رہی ہے اپنے بچے سے، اپنے بابا سے، یہ بچی بتا رہی ہے، اپنے باپ سے کہہ رہی ہے، اپنے والد گرامی سے کہہ رہی ہے جس کے سینے پہ سوتی تھی نا، کاش کی باپ زندہ ہوتا تو یہ دن دیکھنے کو ملتا۔ بچی تو اپنے یتیمی پہ رو رہی ہے۔ بچی کہتی ہے بابا اب اونٹ پہ ہم کو سوار کیا، آپ کو نیزے پہ ڈال دیا، بابا ہم اور آپ کتنے ایک جیسے ہیں نا، اور وہ چاند جو چچا عباس کی جیسے دکھتا ہے، اے چاند تم عباس جیسے چچا کے جیسے کیوں دکھتے ہو؟ بچی کہتی ہے تم تو مجھے میرے چچا عباس کی یاد دلاتے ہو، تم میرے چچا عباس کی طرح کیسے ہو؟ بابا یزیدی کہتے تھے جب میں روتی تھی، یزیدی کہتے تھے جلدی آؤ جلدی آؤ، بچی رو رہی ہے، اس کو اور مارو کہ بچی رونے نہ پائے، اس کی آواز اٹک جائے، اس حد تک مارنے کی وہ کہتے تھے۔ بچی ڈری ہوئی کہتی ہے بابا مجھے لینے آئیے، بابا مجھے لینے آئیے۔ بچی کہہ رہی ہے بابا اگر آپ مجھے نہیں لے گئے نا وہ لوگ اماں زینب کو ماریں گے، وہ لوگ اماں زینب کو ماریں گے اگر بابا مجھے یہاں سے نہیں اٹھا کے لے گئے۔ بچی ڈری ہوئی ہے کہیں اماں زینب نہ ماری جائیں۔ بچی کہہ رہی ہے بابا ان لوگوں نے میرے دانت توڑ ڈالے، ان لوگوں نے اتنا مارا میرے دانت توڑ ڈالے، میں اب ضعیف ہو چکی ہوں، اور یہ میرا بڑھاپا تب آیا ہے جب میرے منہ میں کچھ دانت اب بھی بچے ہوئے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جو حق ہو سکتا تھا میں نے کوشش کی ہے۔ خدا ان ملائن کو جہاں پر بھی وہ موجود ہیں، برزخ کے سفر میں یا وادی برہوت میں ہوں یا بعد اس کے بھی،
خدا ان سب کا انتقام لے گا اپنے آخری حجت سے، امام مہدی اجل طلب فرج الشریف کے ذریعے سے۔ ہم سب کی دعا ہے اس عزاداری کو قبول ہو اور ہم سب وہ حق ادا کر سکیں۔ اصول دین پر پہلے فوکس کریں برائے کرم، اصول پر، فروع پہ نہیں۔ فروع بعد کے مراحل ہیں، پہلے اصول پہ۔ یہ میرا پیغام ہے اور یہ میری تقریر تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام یا حسین۔